اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، تو پھر ہم میں سے ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اس رات کو عبادت میں گزارے۔ البتہ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن میں یا احادیث میں اس رات کی عبادت کے تعلق سے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نفلی نمازیں پڑھ لے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، تسبیح پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اعزاء اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ساری عبادتیں اس رات میں انجام دی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی عبادت لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ شب برات میں عبادت کرنا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ فضیلت اور ثواب کا کام تو ہے، لیکن یہ عبادت لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت نہیں کرتا تو اسے برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، اس پر ملامت نہیں کی جا سکتی۔